لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا الیاس بلوچ صاحب کا اور دیگر اکابرین حضرات کا جو یہاں تشریف فرما ہے. ہم چھوٹوں اور اصاغر کو ایسے موقع پر بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی فرماتے رہتے ہیں. حضرت کے حکم سے مجھے جو مقالہ دیا گیا تھا تیار کرنے کے لیے اور اس سیمینار میں سنانے کے لیے، اس کا عنوان ہے امام ابو حنیفہ اور علم کلام والعقائد، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علم کلام کے حوالے سے خدمات کا تعارف. یہ مقالہ میں نے الحمدللہ لکھ لیا، تقریباً 20 صفحات ہے. پہلے تو میرا ارادہ یہ تھا کہ اس کو تسلسل سے سنا دوں، تمام حضرات ان کو سنیں، لیکن چونکہ وقت کی کافی کمی ہے اور اس سے پہلے حضرت نے کافی اس حوالے سے زور بھی دیا، تو میں اپنے مقالے سے کچھ چیزیں منتخب کر کے آپ کے سامنے حاضر کر لیتا ہوں. تفصیلی مقالہ تو انشاءاللہ جیسے کہ حضرت نے فرمایا تھا کسی کتاب میں چھپے گا مستقل، تو اس میں قارئین حضرات پڑھ سکتے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے تو ہر کوئی ان کو جانتا ہے کہ وہ فقہ کے بہت بڑے مجتہد تھے، اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت بڑے آدمی تھے، لیکن فقہ کی شہرت کی وجہ سے ان کی جو دیگر مسائل ہیں ان پر پردے خفا آئے ہیں اور کافی لوگ اس سے ناشنا ہیں. اسی حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علم کلام کے اندر جو مہارت تامہ ہے اور ان کی جو خدمات ہیں. تو جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں فقہ کے ایک سرخین تھے، اسی طرح امام ابو حنیفہ علم کلام کے اندر بھی اپنے زمانے کے اندر بہت بڑا نام رکھتے تھے. اس حوالے سے تاریخ کے کافی شواہد پیش کی جا سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ علم کلام کے حوالے سے امامت کا درجہ رکھتے تھے، اور تمام لوگ عام اور خاص لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے علم کلام کے مسائل میں. سب سے بڑی شہادت جو میں پیش کرنا چاہوں گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کلام کی مہارت کے حوالے سے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہے. وفایات العیان تاریخ کی بہت مشہور کتاب ہے، سب حضرات جانتے ہیں. امام ابن خلکان نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الناس كلهم عيال على ثلاثة: على مقاتل بن سليمان في التفسير، وعلى زهير بن أبي سلمة في الشعر، وعلى أبي حنيفة في الكلام. اس قول کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ علمی دنیا کے تمام لوگ 3 آدمیوں کے خشچی ہیں: تفسیر میں مقاتل بن سلیمان کے، اور اشعار میں زہیر بن ابی سلمہ، اور علم کلام و عقائد میں امام ابو حنیفہ کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں. یہ بچوں کی بات نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود یہ شہادت دے رہے ہیں امام ابو حنیفہ کے متعلق، اور یہی شہادت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام شافعی نے فقہ میں بھی دی ہے صحیح سند کے ساتھ. ان سے یہی بھی منقول ہے کہ سب لوگ اگر رجوع کرتے ہوں فقہ کے اندر تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اپنے زمانے کی امام مستقل شہادت دے رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ علم کلام میں بہت زیادہ ماہر تھے. اس طرح بعد کے جو محدثین تھے اور جو متکلمین حضرات تھے، سب نے یہ شہادت دی کہ امام ابو حنیفہ
علم کلام میں نہایت ہی ماہر تھے اور امامت کی درجہ پر فائز تھے۔ 5ویں صدی کی بہت بڑے محقق اور متکلم گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام عبد القاہر الجرجانی البغدادی رحمہ اللہ۔ ان کی بہت مشہور کتاب ہے علم کلام کے اندر اور اس کا نام ہے التبصرۃ البغدادیہ، اور وہ اصول الدین کے نام سے بھی چھپا ہے، عام طور علمی حلقوں میں اسی نام سے معروف ہے۔ وہ 5ویں صدی کے آدمی ہیں اور ان کی بہت ہی گہری عبارت ہے، اس کو میں حاضرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں اول متکلمی اہل سنہ من الفقہاء ابو حنیفہ، اول متکلمی اہل سنہ من الفقہاء ابو حنیفہ الف فیہ الفقہ الاکبر والرسالہ فی نصرت اہل سنہ، کہ اہل سنہ میں سب سے پہلے جو متکلم تھے فقہاء کے اندر تو وہ امام ابو حنیفہ ہی ہے، اور انہوں نے مستقل کتابیں اس حوالے سے لکھی ہے، اور ایک کتاب کا ذکر کیا ہے کہ وہ فقہ اکبر ہے اور دوسری کتاب کا ذکر کیا ہے کہ وہ رسالہ ہے۔ یہ اسی مشہور رسالہ کی طرف اشارہ ہے جو امام صاحب نے عثمان بتی رحمہ اللہ کے نام لکھا تھا، جو بصرے کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ آگے جا کر اس کے حوالے سے کچھ بات کروں گی امام صاحب کی تصانیف کے حوالے سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں امام صاحب کا علم کلام کے اندر جو مہارت ہے وہ ہر کسی کو مسلم ہے۔ امام سیمری رحمۃ اللہ علیہ متقدمین میں بہت مشہور آدمی گزرے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں ایک جگہ کہ ان الامام ابا حنیفہ کان متکلم هذه الامہ فی زمانہ وفقیہہم فی الحلال والحرام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح کے حلال اور حرام کے اندر بہت بڑے فقیہ تھے اپنے زمانے میں، تو اس امت کے سب سے بڑے متکلم تھے، علم کلام کے سب سے بڑے ماہر تھے، اور اسلام پر اور اہل سنہ کے اوپر معترضین کی طرف سے جتنے بھی اعتراضات وارد ہوتے تھے امام صاحب ان کے جوابات دیتے تھے۔ ایک واقعہ میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کوفہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، تو کچھ اہل البدع کوفہ آئے اور انہوں نے اہل حق پر کچھ اعتراضات کی علم کلام کے حوالے سے، اور وہ اعتراضات کافی گہرے تھے۔ تو امام صاحب کے جو تلامذات تھے وہ ادباً چپ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے شیخ اور استاد کوفہ سے باہر تشریف لے گئے ہیں، تو جیسی وہ تشریف لائیں گے تو اس کا جواب دیں گے۔ امام حنیفہ جب تشریف لائے تو ان کے سامنے ساری صورتحال پیش کی گئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا کہ اس نازک مسئلے میں کچھ کہا نہیں اور میرے سامنے ان کو بلاؤ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ مستقل کلام کیا اور ان کو ان کی باطل عقیدے سے ان کو ہٹایا اور ان کو سمجھایا کہ آپ جس عقیدے پر قائم ہے یہ غلط ہے۔ اسی طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں باقاعدہ اہل بدعت سے گفتگو کی۔ یہ کئی مورخین نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 20 مرتبہ سے زیادہ بصرہ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں اہل بدعت سے باقاعدہ مناظرے کیے۔ یہ سب اس پر سب مورخین متفق ہیں، اور یہ بھی تاریخ نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب بس اوقات سالہ سال سرزمینی بصرہ پر مناظرے کے لیے رکے اور اہل بدعت کی دان کرتے کی۔ تو ان سب حوالوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم کلام کے حوالے سے بہت مشہور تھے اور بہت ان کا جو درجہ تھا نہایت مسلم تھا، ہر عام اور خاص انہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعیہ میں تعصب کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی تاریخ مدینہ السلام یعنی تاریخ بغداد میں یہ نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کلام میں مسلم امام تھے اور تمام لوگ عقائد اور دین اور کلام کی علوم میں امام صاحب ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ واحد وہ متقدمین علماء میں سے ہیں کہ ان کے ہمارے پاس تک تقریباً 5 کتابیں پہنچے علم عقائد کے حوالے سے۔ متقدمین اتنے زیادہ متقدمین جو امام صاحب کے زمانے کی ہو یا ان سے پہلے ہو، کسی کی بھی عقیدے کی کوئی بھی کتاب ہمارے پاس نہیں پہنچی۔
واحد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ ان کی کتابیں باقاعدہ ہمارے پاس پہنچی ہیں. ان کتابوں کی خط و خال اور ان کی جو خوبیاں ہیں وہ میں نے مقالے میں مستقل ظاہر کی ہے اور ان کی شروح پر مستقل کلام کیا ہے ان کے مخطوطوں پر. وہ سب تو یہاں بیان کرنا مشکل ہوگا، لیکن صرف نام گنواتا ہوں اور کتابوں کی جو خصائص. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ الفقہ الاکبر ہے. الفقہ الاکبر امام صاحب کے عقیدے کے اندر ایک بہت بہترین جامع متن ہے، اور اس کی روایت کرنے والے امام صاحب کے بیٹے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور فقیہ حماد بن ابی حنیفہ رحمہم اللہ تھے. اس کتاب کے اندر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذات و صفات کے متعلق، اسی طرح صفات ذاتیہ اور فعلیہ کے متعلق مستقل اور تفصیلی بحث کیے، اور دوسری جو عقائد ہیں وہ بھی اس کے اندر آ گئے. دوسری کتاب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفقہ الابسط ہے، جس کے راوی ابو المطیع البلخی ہے، جو امام صاحب کے شاگرد ہیں، اور یہ بھی اپنی جگہ ایک بہترین اور جامع متن ہے. تیسری کتاب امام صاحب سے جو منقول ہے وہ کتاب العالم والمتعلم ہے، اور اس کی روایت کرنے والے جو بزرگ ہیں وہ ابو قاتل رحمہ اللہ ہیں. وہ خود متعلم پڑھے ہوئے ہیں اور مختلف نظریات اور عقائد کے سلسلے میں اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں، اور استاد محترم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر ہر عقیدے پر مستقل اپنا نظریہ بیان فرماتے ہیں اور ان کے اوپر دلائل. یہ تیسری کتاب ہے. چوتھی کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی الرسالہ کے نام سے مشہور ہے. بصرہ کے اندر ایک بہت بڑے تابعی تھے جس کا نام عثمان بتی رحمہ اللہ نام تھا، اور یہ 143 ہجری کو فوت ہو گئے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے شرف تلمذ بھی حاصل کیا تھا اور ان سے روایت بھی کیا تھا. الرسالہ الی عثمان بتی، یہ امام صاحب نے ان کی طرف ایک عقائد کے سلسلے میں ایک تفصیلی خط لکھا ہے، اور یہ جو خط ہے اس میں کئی عقائد کو سامنے لایا ہے اور اس میں اہل سنت کے صحیح موقف کو بیان کیا ہے. خاص کر جو ارجاء کا مسئلہ ہے، امام صاحب کی طرف ارجاء کا ایک نسبت کیا جاتا ہے، اس مسئلے کو بہت وضاحت سے اس کتاب میں بیان کیا ہے جو کہیں بھی آپ کو نہیں ملے. یہ چوتھی کتاب ہے. اور پانچویں کتاب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الوصیہ ہے. یہ ابو یوسف رحمہ اللہ کی روایت سے منقول ہے، اور وصیہ کے اندر بھی مختلف عقائد کے حوالے سے امام صاحب نے بحث کیا ہے، اور اس ہر کتاب کی مستقل شروح لکھی گئی ہے. مثلا کتاب الوصیہ کی بہت ساری شروح لکھی گئی ہے. اس میں جو مشہور شرح ہے وہ امام بابلتی کی شرح ہے. بابلتی کی یہ مستقل اور بہترین شرح اردن سے بہت اچھے اور عمدہ تحقیق کے ساتھ شائع ہو گئی ہے. اہل علم حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اس شرح کو مطالعہ کرے، اس سے استفادہ کرے. اور اسی طرح امام صاحب کی جو دوسری کتابیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو مطمع نظر رکھے اور ان سے مستقل استفادہ کرے. ایک اعتراض کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. عام طور یہ نظریہ بنا ہوا ہے اور یہ اعتراض بہت قدیم سے اٹھایا جا رہا ہے کہ امام صاحب کی کوئی بھی عقیدے میں کتاب نہیں ہے. یہ نہایت غلط نظریہ ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بالکل ثابت ہیں. کسی مصنف سے کتاب کے ثابت کرنے کے دو طریقے ہیں جو محققین کے درمیان مشہور ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کتاب کو اس مصنف سے تلقی بالقبول حاصل ہو، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب امام صاحب کی ہے یا کسی اور مصنف کی ہے، اور اس فن کی ماہرین باقاعدہ اس کے قائل ہو کہ یہ کتاب فلاں نے لکھی ہے، اور علمی حلقے میں اس کتاب کی اس مصنف کی طرف اتنی شہرت ہو کہ ہر کوئی جانتا ہو کہ یہ فلاں مصنف کی کتاب ہے. اس حوالے سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں ان سے ثابت ہے. باقاعدہ متقدمین متاخرین سب نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ جو 5 کتابیں امام صاحب ہی کے ہیں. بلکہ میں تاریخ کے ایک بہت بڑے محقق کا حوالہ دیتا چلا ہوں، وہ امام کمال الدین بیاضی رحمہ اللہ ہے. ان کی کتاب کا نام ہے اشارات المرام عن عبارات الامام. ہمارے ماتریدیہ عقیدے کے اندر بہت ہی بہترین کتاب ہے اور بہت سلجھے ہوئے انداز سے یہ کتاب لکھی گئی ہے.
تو اس کے جو مصنف ہے امام کمال الدین بیاضی، انہوں نے تقریباً متقدمین میں سے 30 جو محققین علماء ہیں ان کا حوالہ دیا ہے کہ فلاں فلاں شخص نے، فلاں فلاں محقق نے ان کتابوں کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ تو ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے سند کا مصنف تک پہنچانا۔ تو پانچوں کتابوں کے اندر الحمدللہ جو اسانید ہے وہ سب محفوظ ہے۔ فقہ اکبر کی جو سند ہمارے زمانے سے لے کر امام ابو حنیفہ تک وہ محفوظ ہے، العالم اور متعلم کا سند محفوظ ہے، اور کتاب الوصیہ کا سند محفوظ ہے، الرسالہ کا سند محفوظ ہے، الفقہ الابسط کا سند محفوظ ہے۔ اس حوالے سے میں حوالہ دیتا ہوں علامہ زاہد کوثری کے ایک کتاب کا، ان کی ایک کتاب چھپی ہے العالم اور متعلم ہی چھپی ہے، اس کے اوپر تحقیق ان کی چھپی ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان میں رحیمی اکیڈمی نے بھی چھاپی ہے۔ اس کے مقدمے میں ان 5 کتابوں کی تفسیر اسانید انہوں نے ذکر کی ہے امام ابو حنیفہ تک، کہ یہ کتاب امام صاحب سے ثابت ہے سند کے لحاظ سے۔ تو دیکھیے جو 2 طریقے ہیں محققین کے، ان دونوں طریقوں سے امام صاحب کی کتابیں امام صاحب سے ثابت ہیں۔ اب یہ کہنا جو بعض حضرات آج کل بھی کہتے ہیں، اور پہلے زمانوں بھی معتزلہ کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ کتاب امام صاحب کی نہیں تھی، تو یہ بالکل غلط ہے اور نازیبہ اعتراض ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کتابیں لکھی، بعد میں بہت سارے حضرات ان کتابوں کی تلخیصات تیار کی۔ ان میں سے ایک بہت بہترین تلخیص جو امام صاحب کی 5 کتابوں سے ملخص کیا گیا، اور میں عرض کرتا چلوں کہ زیادہ مناسب ہے اگر ہمارے مدارس میں درسی نصاب میں اس کو داخل کیا جائے۔ اس متن کا نام ہے الاصول المنیفہ العبارات امام ابی حنیفہ، اور اسی ملخص کے مصنف کا نام ہے امام کمال الدین البیاضی۔ انہوں نے اپنی اس متن الاصول المنیفہ کی مستقل ایک شرح لکھی ہے جو اشارات المرام کے نام سے چھپی ہے۔ پہلے کسی زمانے سے مصر سے چھپتی تھی، اور اب الحمدللہ ہمارے پاکستان میں یہاں زمزم پبلشر سے چھپی ہے۔ تو اس کتاب کو مطالعہ کرنا چاہیے، اور خاص کر اس کی متن کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہمارے امام صاحب کے عقائد کیا تھے۔ دوسری جو امام صاحب کے کتابوں سے تلخیص کی گئی ہے وہ بہت ہی مشہور متن ہے، متین ہے، وہ امام طحاوی کا متن۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے العقیدۃ الطحاویہ کے نام سے، وہ امام صاحب ہی کی کتابوں سے انہوں نے تلخیص کیا، اور امام طحاوی کے حوالے سے استاد محترم حضرت مولانا ابن الحسن عباسی صاحب حفظہ اللہ نے کچھ آپ کے سامنے عرض بھی فرمایا بھی کہ وہ کیسے شخصیت۔ تو ان کی جو العقیدۃ الطحاویہ ہے بہت ہی بہترین اور متقن کتاب ہے۔ اسی وجہ سے ہر زمانے کے محققین نے العقیدۃ الطحاویہ کی شرح لکھی ہے۔ ایک ضمنی سی بات کہتا چلوں کہ ان کی کتاب کی بہت مشہور شرح ہے شرح العقیدہ الطحاویہ، اور اس کے مصنف ہے ابن ابی العز الحنفی۔ یہ شرح مستقل ہمارے ہاں مطابع سے چھپتی ہے، اور سعودی اور دوسری جگہوں سے بھی چھپی ہے، لیکن یہ جو شرح ہے جس کے مصنف ابن ابی العز الحنفی ہے، یہ باقاعدہ مجسمہ کی طرف مائل ہے۔ ہمارے ہاں اس شرح کو بہت ترویج آتی ہے، اس کی بہت یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ اس کے اوپر جو ہے نا الحنفی کا نام لکھا ہوا ہے، ابن ابی العز الحنفی۔ تو یہ شرح نہایت ہی نقصان دہ ہے، بہت حضرات اس کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں۔ اس شرح کے اندر جو ہمارے ماتریدیہ اور اشاعرہ کے عقائد ہیں اس سے بالکل یکسر مختلف بہت ساری جگہوں میں عقائد پیش کی گئی۔ مثلا حوادث کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے حرف اور صوت کا ثابت کرنا جو مجسمہ کا عقیدہ ہے اس شرح عقیدہ طحاویہ میں ابن ابی العز نے ثابت کیا ہے۔ اسی طرح جو حنفی کی جو مسلمہ عقائد ہیں مذاہب اربعہ کے، ان سب پر رد کیا ہے۔ تو اس شرح سے تھوڑی سی ہوشیاری ہونی چاہیے۔ راقب نے مستقل اس شرح پر بھی ایک مقالہ لکھا تھا، اور وفاق المدارس کے ماہنامے میں کچھ سال پہلے چھپا بھی تھا، اور کافی اس کی اہل علم حضرات نے اس کی کافی پذیرائی فرمائی، اور اس کی وجہ سے کافی حضرات نے فون کیا اور کہا کہ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہے۔ تو شرح عقیدہ طحاویہ جو ابن ابی العز کی ہے اس سے تھوڑا سا احتراز ہونا چاہیے، اور جو ہمارے جمہور حضرات ہیں وہ اس سے بالکل مخالف ہے۔ تیسری جو جامع کتابیں ہیں جو امام ابو حنیفہ ہی کی کتابوں سے نقل کی گئی ہے، وہ امام ابو منصور ماتریدی کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو کتاب التوحید ہے
ان کی تفسیر ہے تعویلات اہل سنہ، اور اسی طرح ان کی جو دوسری کتابیں ہیں ان کتابوں سے استفادہ ہمیں کرنے چاہیے. یہ ہمارا بہت بڑا تراث ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے. ایک اہم جو چیز ہے وہ جس کا میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنہ والجماعہ کون ہے. اہل سنہ والجماعہ یہ ایک مسلمہ عنوان ہے، لیکن اہل سنہ والجماعہ کہتے کسے ہیں؟ آج کل جو سلفی حضرات ہیں وہ اہل سنہ والجماعہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اشاعرہ اور ماتریدیہ لوگ مشہور ہیں یہ اہل سنہ والجماعہ سے اکثر باہر ہیں اور وہ دونوں گمراہ ہیں. حال یہ ہے کہ آپ تاریخ کی کسی بھی کتاب کو اٹھائیں تو اہل سنہ والجماعہ کا مصداق آپ اشاعرہ اور ماتریدیہ حضرات ہی پائیں گے. ہر قرن میں اور ہر صدی میں تمام متقدمین اور متاخرین علماء نے اس پر اجماع کیا ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کا جو مصداق ہے وہ حضرات اشاعرہ اور ماتریدیہ ہے. اشاعرہ امام ابو الحسن الاشعری کی طرف جو منسوب حضرات ہیں، جس میں بیشتر جو حضرات ہیں وہ شافعی حضرات ہیں اور مالکی حضرات، اور اسی طرح حنابلہ کا کچھ حصہ تو وہ اشاعرہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور وہ امام ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب ہے. امام ابو الحسن اشعری کی پیدائش تقریباً 260 ہجری کو ہوئی اور وفات 324 ہجری کو، جو صحیح قول ہے 324 ہجری اس وقت ہوئی. اور یہی وہ امام ہے جنہوں نے اہل سنہ کی صحیح عقائد کو متعارف کیا بغداد میں، شام میں، خراسان میں، اندلس میں، اسپین میں، اور جو ائمہ اربعہ ہے اور ان سے پہلے جو تابعین ہے، جو صحابہ ہے، ان کے جو مسلم عقائد ہے ان کو صحیح تفصیلات کے ساتھ متعارف کرایا. انہی کے زمانے میں ایک اور امام تھے، امام ابو منصور، امام الہدیٰ ابو منصور الماتریدی رحمہ اللہ، جو ماوراء النہر کے علاقے میں پیدا ہوئی. ان کی جو پیدائش ہے اس کا تو صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کے جو آخری استاد تھے ان کی وفات تقریباً 248 ہجری کو ہوئی. تو یہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 10 سال میں ان سے استفادہ کم از کم کیا ہوگا. تو ان کی پیدائش تخمیناً 238 ہجری کو وہ بتائی جاتی ہے، اور ان کی وفات تقریباً 333 ہجری کو ہوئی. اور انہوں نے بھی یہ تقریباً 3-4 واسطے امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو ملخص کیا اور بالکل سلجھے ہوئے انداز، معتدل انداز سے امام ابو حنیفہ کے افکار کو اپنی کتابوں میں پیش کیا، عصری اسلوب میں، عصری علمی کلام میں پیش کیا. یہ دونوں امام تھے ایک ہی زمانے میں تقریباً گزرے، معاصر ہیں، اور ان دونوں نے جو مذاہب اربع ہے، جمہور اہل سنہ والجماعہ ہے، ان کے عقائد کو پیش کیا. افسوس ہے کہ آج بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ ہی اہل سنہ والجماعہ سے باہر. ان کے ہاتھ سے جو بھی کتاب شائع ہوتی ہے اس کے اوپر ایک عنوان، مصنف کے حالات میں ایک عنوان لگا ہوا ہوتا ہے کہ عقیدت المصنف، اور عقیدی کے نیچے جو تعارف کرتے تو کہتے ہیں کہ بہت ہماری بدنصیبی ہے کہ اس کتاب کی جو مصنف ہے وہ اشعری العقیدہ ہے، وہ ماتریدی العقیدہ ہے اور بدعتی ہے، وہ اہل سنہ نہیں ہے. اہل سنہ سے وہ مراد جو معاصر مجسمہ ہے یا جو پہلے مجسمہ ہے وہ مراد لیتے ہیں. یہ عنوان وہ تعارف کرتے ہیں اور ببانگی بلند کہتے ہیں کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ اہل سنہ سے باہر ہیں. آپ ان کی تعصب کا اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک سلفی ساتھیوں میں سے ایک نے لکھا ہے کہ فتح الباری کی ابھی تک اہل سنہ میں سے کسی نے بھی شرح نہیں لکھی. وَيَسَّرَ اللَّهُ لِأَهْلِ السُّنَّةِ أَن يَشْرَحَ كِتَابَ الْإِمَامِ البخاری. اللہ تعالیٰ اہل سنہ میں سے کسی کو بھی توفیق دے کہ بخاری کی صحیح شرح لکھے، کیونکہ اب تک اس کی جتنی بھی شرح لکھی گئی ہے وہ تو یا اشاعرہ ہے یا ماتریدیہ ہے، اور وہ دونوں اہل سنہ سے باہر. یہ ان کے تعصب کا آپ اندازہ لگائیے. میں ایک دو نقول پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ، اور اسی پر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اہل سنہ سے مراد یہی اشاعرہ اور ماتریدیہ ہے. ہمارے جو شرح عقائد کے مشہور محشی ہے امام خیالی رحمۃ اللہ علیہ، امام خیالی کی ایک عبارت کو میں پیش کرتا ہوں. وہ اپنے کتاب شرح خیالی میں لکھتے ہیں الاشاعرہ، کہتے ہیں الاشاعرہ کا تعارف کرتے ہیں. الاشاعرہ ہم اہل السنہ والجماعہ، هذا هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار وفي ديار ما وراء النهر
یطلق ذلك على الماتریدیہ اصحاب الامام ابی منصور الماتریدی. کہتے ہیں اشاعرہ ہی اہل سنہ والجماعہ ہے جو دیار خراسان، عراق، شام اور دنیا کے اکثر حصوں میں یہی مشہور ہے. البتہ دیار ماورا النہر میں اہل سنہ سے مراد ماتریدیہ ہیں جو امام ابو منصور ماتریدی کے اصحاب ہیں. اور خود تاریخ اور ادب کے اور فقہ کے بہت بڑے امام اور محدث علامہ زبیدی، مرتضی زبیدی لکھتے ہیں کہ اذا اطلق اہل السنہ والجماعہ فالمراد بہما الاشاعرہ والماتریدیہ، کہ جب بھی اہل سنہ والجماعہ کا اطلاق کیا جائے تو اس سے اشاعرہ اور ماتریدیہ ہی مراد ہوتے ہیں. اسی طرح علامہ ابن حجر حیثمی لکھتے ہیں المراد بالسنة ما علیہ امام اہل السنہ والجماعہ الشیخ ابو الحسن الاشعری و ابو منصور الماتریدی. اور اسی طرح علامہ تاشقبری زادہ کی ایک عبارت کو پیش کرنا چاہوں گا. علامہ تاشقبری زادہ لکھتے ہیں ثم اعلم ان رئیس اہل السنہ والجماعہ فی علم الکلام یعنی العقائد رجلان احدهما حنفی والآخر شافعی. اما الحنفی فهو ابو منصور محمد بن محمود الماتریدی امام الہدى، واما الآخر الشافعی فهو شیخ السنہ ابو الحسن الاشعری. اور اس طرح بہت ساری عبارات میں نے یہاں نقل کی ہے اور مندرج کی ہے جس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اہل سنہ سے مصداق یہی اشاعرہ اور ماتریدیہ ہے. اور یہ بات بھی واضح کرتا چلو کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان اختلاف اگر ہے تو وہ صرف لفظی اختلاف ہے، وہ معنوی اختلاف نہیں ہے جس میں ایک دوسرے کے اوپر تفسیق اور تسلیس کا فتویٰ لگایا جائے. میں وضاحت کرتا چلو کہ ان کے درمیان جو اختلاف ہے بعض حضرات کے نزدیک تو بہت کم ہے. شیخ الاسلام ابن کمال باشا رحمہ اللہ جو خلافت عثمانیہ کے شیخ الاسلام گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے، مستقل رسالہ لکھا ہے کہ الاختلاف بین الاشاعرہ والماتریدیہ. انہوں نے تقریباً 12 مسائل میں اس اختلاف کو ثابت کیا ہے. اور علامہ ابو عزبہ ایک بہت بڑے ماتریدی اور محقق گزرے ہیں، انہوں نے تقریباً 14 مسائل میں. تاریخ کی بہت بڑے امام تاج الدین السبکی رحمہ اللہ جس کی کتاب مشہور ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، انہوں نے 13 مسائل میں یہ وضاحت کی کہ یہ 13 مسائل جو ہے وہ اختلافی ہیں. اور ہمارے تفسیر بیضاوی کی بہت بڑے شارح شیخ سعدہ رحمہ اللہ، ان کی مستقل اس موضوع پر ایک کتاب ہے نظم الفرائض. نظم الفرائض کے اندر انہوں نے اختلاف 40 مسائل تک پہنچایا ہے. لیکن آخری جو قول اس بارے میں قول عادل اور قول فیصل شمار کیا جاتا ہے وہ امام کمال الدین بیاضی 11ویں صدی کی جو مشہور محقق ہے ان کی کتاب ہے، ان کی تحقیق ہے. انہوں نے تقریباً 50 مسائل میں اختلاف کو ثابت کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ جو 50 مسائل ہیں یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان ہے، لیکن وہ اکثر لفظی ہے یا معنوی مشابہ بلفظی ہے. مثلا یہ کہنا حضرت ماتریدیہ کہتے ہیں کہ انا مؤمن کہنا چاہیے، انا مؤمن انشاءاللہ یہ کہنا غلط ہے. حضرات اشاعرہ کہتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا چاہیے باعتبار معال کے، کیونکہ مستقبل کا کسی کو پتہ نہیں تو انشاءاللہ لگانا چاہیے. یہ ایک لفظی اختلاف ہے. یا تکوین کا جو مسئلہ ہے تکوین کا، وہ اگرچہ معنوی اختلاف ہے. حضرات ماتریدیہ صفت تکوین کو ثابت کرتے ہیں، حضرات اشاعرہ صفت تکوین کو قدرت کے اندر مندرج، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہے اس میں سے قدرت ہے، تو تکوین کو قدرت کے اندر مندرج گردانتے ہیں. تو یہ ایک اگرچہ معنوی اختلاف ہے لیکن مشابہ بلفظی ہے. اسی طرح جو دوسرے اختلاف ہے حضرات اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ حضرات کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنہ والجماعت سے مراد کون ہوتے ہیں. اہل سنہ والجماعت سے یہی اشاعرہ اور ماتریدیہ حضرات جو سلف کے زمانے سے لے کر ہمارے علماء دیوبند تک یہی لوگ پہچانے جاتے ہیں. حضرت مولانا قاری طیب صاحب حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری کتاب لکھی ہے اور ہمارے ہر فاضل کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، انہوں نے اس کتاب میں باقاعدہ تصریح کی ہے کہ ہم اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں اور اہل سنہ والجماعت سے مراد یہی اشاعرہ اور ماتریدیہ ہے. تو یہ چند باتیں تھیں. میں دن میں تو یہ تھا کہ تفصیل عرض کروں گا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اسی پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.